اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغمبر مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جہنم میں جس کو سب سے کم ترین عذاب دیا جائے گا تو اسے آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی، جس کے نتیجے میں اس کا دماغ اس طرح کھولنے لگے گا جیسے کہ ہانڈی جو ہے وہ چولہے پر کھولتی ہے۔ معزز ساتھیوں، یہ پیغمبر مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا نقشہ کھینچا ہے کہ جسے جہنم میں سب سے کم ترین عذاب دیا جائے گا، لیکن ایسے وہ لوگ کہ جنہیں زیادہ عذاب دیا جائے گا تو ان کا کیا حال ہوگا، اس کا نقشہ بھی قرآن پاک میں جگہ جگہ کھینچا گیا ہے۔ ایک جگہ میں فرمایا کہ جب آگ ذرا دھیمی پڑے گی تو ہم اسے اور بھڑکا دیں گے، اور کہیں یہ فرمایا کہ آگ ان کے چہروں کی کھال تک چاڑ ڈالے گی، اور یہ سمجھ لیں کہ اس طرح ان کا چہرہ باہر نکل آئے گا کہ جیسے کسی بکری کی سری کو انسان جھلساتا ہے تو اس کے بعد اس کے دانت باہر نکل آتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور جگہ یہ فرمایا کہ ان کے جلدوں کو یہ آگ جو ہے وہ چاڑ ڈالے گی، اور پھر اس کے بعد ہم انہیں نئی جلد ہے عطا کریں گے۔ تو یہ وہ عذاب ہے جس کا خدا نخواستہ ایسے لوگوں کے جو کہ فاسقین اور فجار ہیں انہیں اس کا سامنا کرنا پڑے گا، اور یہ عذاب آگ کا عذاب ہے، کوئی معمولی عذاب نہیں ہے۔ اسی عذاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عذاب عظیم، کہ بہت بڑا عذاب ہے، کہ فرمایا کہ عذاب النار، کہ یہ آگ کا عذاب ہے، اور کہیں فرمایا کہ عذاب شدید، شدت والا عذاب ہے، اور کہیں فرمایا کہ عذاب علیم، کہ ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے، اور کہیں فرمایا کہ عذاب مہین، کہ وہ دکھ دینے والا عذاب ہے۔ اس آگ سے ہم نے اپنی جانوں کو بھی بچانا ہے، اپنے چہروں کو بھی بچانا ہے، اپنے جسموں کو بھی بچانا ہے، اپنی جلدوں کو بھی بچانا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پیغمبر مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی نصیحت فرمائی کہ اب انسان فجر کی نماز پڑھ لے تو اس وقت کسی سے بات کرنے سے پہلے اللہم اجرنا من النار یہ کم از کم 7 مرتبہ پڑھ لے۔ اسی طرح جب وہ مغرب کی نماز سے فارغ ہو تو پھر بھی کسی سے بات چیت کرنے سے پہلے 7 مرتبہ یہی دعا پڑھ لے۔ اور آگ سے بچنے کی دعا تو ہم ہر نماز میں کرتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے، آگ کے عذاب سے بچا۔ اور اس آگ سے عذاب سے بچنے کی میری بھی کوشش ہونی چاہیے اور ہم سب کی ہونی چاہیے، کیونکہ آگ جو ہے معمولی آگ نہیں ہے، یہ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہے۔ اور اسی آگ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نار اللہ موقدہ، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی لگائی ہوئی آگ ہے، اس کی بڑکائی ہوئی، اس کی جلائی ہوئی آگ ہے، کیونکہ معمولی آگ نہیں ہے۔ اور یہ فرمایا کہ الذی تطلع علی الافئدہ، کہ وہ آگ ہے کہ جو کہ تمہارے دلوں تک پہنچ جائے گی، اور وہاں تک بھی اس کی جو سختی، اس کی جو ہے وہ عذاب جو ہے وہاں تک بھی ہوگا۔ اور اس آگ سے بچنے کی سبیل ہم نے کرنی ہے۔ بصورت دیگر یہ بھی دیکھ لیں، ایک امیجن کر لیں، سوچ لیں کہ خدا نخواستہ ہمارا ان لوگوں میں شمار ہوا جو کہ شروع میں بیان کی گئی حدیث کے مطابق کہ جن کو کم ترین عذاب دیا جائے گا، کہ آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی۔ خدا نخواستہ ہم اس آگ کو بھی سہ سکتے ہیں، کسی صورت نہیں سہ سکتے۔ ہمارا یہ معاملہ ہے کہ اگر کوئی چولہے پر کوئی برتن پڑا ہوا ہو تو وہ گرم ہو تو اس کو بھی ہم ہاتھ لگانے کی سکت نہیں رکھتے۔ اگر گرمی زیادہ ہو تو ننگے فرش پر ہم ننگے پاؤں جو ہے وہ نہیں جا سکتے، ہماری اتنی بھی سکت نہیں ہے۔ اور ہمیں جب سردی سے ہم کپاتے ہوئے کسی ہیٹر کے پاس آتے ہیں تو تھوڑی دیر بعد ہم گرم ہو جاتے ہیں، اور زیادہ اس کے قریب بھی ہم نہیں جا سکتے۔ اور اگر ہمیں غسل کرتے وقت، وضو کرتے وقت اگر پانی ضرورت سے زیادہ اگر گرم ہو جائے تو پھر بھی ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے، الا کجائے کہ ہمیں آگ کے عذاب دی جائے، آگ میں ڈال دی جائے، اس کو تو ہماری یہ سکت نہیں ہے۔
اس لیے ہمیں صبح شام یہ دعا گو میں رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا وقنا عذاب النار، آمین ثم آمین۔